نحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوصال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نبّر قلوبنا بالقرآن، اللهم نبّر قلوبنا بالإيمان، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار نشان ہے. فرمایا: من صلی علیہ فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ. فرمایا جو میرا امتی مجھ پر ایک دن کے اندر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، فرمایا وہ امتی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت کے اندر اپنا مقام نہ دیکھ لے. خشک شاہوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد بیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں. غفلت نہ کر پڑھ لے درود ان پر، خدا کی قسم وہ تیرے سلام کا آنا بھی جواب دیتے ہیں. بڑی پیاری حدیث سے بات ہے. کون نہیں چاہتا کہ وہ جنت کے اندر جائے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسخہ بتا دیا: جو ایک دن کے اندر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا ہے، ہر روز 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، تو اپنی موت سے پہلے ہی جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا. بڑی سعادت کی بات ہے کہ بندہ موت سے پہلے ہی اپنے اس مقام کو دیکھ لے، اپنی اس جگہ کو دیکھ لے جہاں پر بروز قیامت رب تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ بنایا ہے. تو کوشش کریں کہ ہر روز کم از کم 1000 مرتبہ درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ضرور پیش کیا کریں. آج انشاءاللہ اس موضوع پر میں چند منٹ گفتگو کروں گا. اس کا عنوان ہے قناعت و زہد کی فضیلت. قناعت سے مراد یہ ہے کہ جو رب تعالیٰ نے بندے کو دیا ہے، بندہ اس پر صابر بن جائے اور اس پر شاکر بن جائے. اس کو قناعت کہتے ہیں. اگر رب نے ایک وقت کا کھانا دیا تو اب بندہ اس کھانے پر صبر بھی کرے اور اپنے رب کا شکر بھی ادا کرے کہ مالک و مولا تیرا لاکھ شکر ہے تو نے مجھے ایک وقت کا کھانا دیا ہے. رب تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ رب بندے کو جنت عطا کرے، دنیا کی خواہشات بندے کے دل سے نکال دے. قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ فقط ایک کھیل تماشا ہے. جس بندے نے اس دنیا کے اندر رہ کر پرہیزگاری اختیار کر لی، قناعت اختیار کر لی، اپنے آپ کو قانع بنا لیا، شاکر و صابر بنا لیا، تو وہ دنیا کے اندر بھی غنی ہے، بادشاہ ہے، مالدار ہے، اور بروز قیامت بھی رب تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے بندے کو جنت عطا کرے گا. لیکن ایک ایسا بندہ کہ جس کے پاس کروڑوں ہیں، وہ
بندہ قناعت کرنے والا نہیں ہے، صبر کرنے والا نہیں ہے، شکر کرنے والا نہیں ہے، تو کروڑوں ہونے کے باوجود بھی اس کو چند ٹکے ہی محسوس ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، رب تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا کہ مال و دولت اور تمہاری جو اولادیں ہیں، تمہارے جو بیٹے ہیں، یہ فقط دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ اور میں باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، فرمایا کہ جو تمہارے رب کے پاس نیکیاں ہیں وہ بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے بھی اور تمہاری آرزو کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ فقط یہ جو دنیا کی زندگی ہے یا دنیا کا مال ہے یا دنیا کی اولادیں ہیں، بیٹے ہیں، یہ فقط کیا ہے؟ یہ دنیا کی خوبصورتی ہے ایک، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو تمہارے رب کے پاس نیکیاں باقی ہیں یہ سب سے بہتر ہے۔ جو تم اپنی نیکیاں اپنے رب کے پاس پہنچا رہے ہو، جو اپنے رب کے پاس بھیج رہے ہو، یہی بہتر ہے، یہی سب سے زیادہ اچھی ہیں، ثواب کے اعتبار سے بھی اور تمہاری خواہش و آرزو کے اعتبار سے بھی یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، فرمایا جو کچھ بھی دنیا کے اندر تمہیں دیا گیا ہے، پیسے دیے گئے ہیں، کوٹھیاں دی گئی ہیں، گاڑیاں دی گئی ہیں، زمینیں دی گئی ہیں، بنگلے دیے گئے ہیں، اولاد کی نعمت سے نوازا گیا ہے، الغرض فرمایا من شیء، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے کیا ہے؟ فرمایا فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، یہ فقط فرمایا کہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی خوبصورتی ہے، فقط یہی ہے۔ اور فرمایا وما عند اللہ خیر وابقی، فرمایا جو کچھ تمہارے رب کے پاس ہے وہ سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی جو کچھ تم اپنے رب کے پاس بھیج رہے ہو، نیکیاں بھیج رہے ہو، صدقہ و خیرات کرتے ہو، تمہارے رب کے پاس جا رہا ہے، فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ وما عند اللہ خیر وابقی، یہ تمہارے رب کے پاس جو کچھ جا رہا ہے، جو کچھ بھیج رہے ہو، جو کچھ بھی تمہارے رب کے پاس موجود ہے، فرمایا وہ کیا ہے؟ خیر وابقی، وہ سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ آج اگر ہم کھانا پکاتے ہیں، فریج کے اندر بھی رکھ لیں تو کتنا عرصہ ٹھیک رہے گا، خراب ہو جاتا ہے، باقی نہیں رہتا۔ لیکن فرمایا کہ یہ جو دنیا کا سامان یہ تو خراب ہونے والا ہے، لیکن جو کچھ رب کے پاس چلا گیا، جو کچھ تمہارے رب کے پاس موجود ہے، وہی سب سے بہتر اور وہی سب سے زیادہ باقی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، فرمایا یہ جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے، یہ جو دنیا کی زندگی یہ کچھ بھی نہیں ہے، الا لهو ولعب، مگر صرف کھیل تماشا ہے، ایک کھیل ہے اور تماشا ہے، اس کے علاوہ یہ دنیا کی زندگی بھی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لیکن فرمایا کہ بے شک آخرت کا جو گھر ہے وہی جو ہے حقیقت میں تمہاری صحیح زندگی ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہی تمہاری اچھی زندگی ہے۔ فرمایا کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر تم اس بات کو جانتے، اگر ہم اس بات کو جان لیں تو واقعہ ہی کمال ہو جائے کہ ہم نے اس دنیا کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ اگر ہمیں چند پیسے نہیں ملتے، پریشانی آ جاتی ہے تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، فلاں بندے کے پاس تو بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، مجھے رب نے کیا دیا ہے، رونا دھونا ہم شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کچھ بھی نہیں، الا لہو ولعب، ہے مگر کھیل تماشا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو تمہارے رب کے پاس آخرت والا گھر ہے، لہی الحیوان، وہی سب سے اچھی زندگی ہے، کہ جہاں پر نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ مال ضائع ہونے کی فکر ہے، کوئی ہمارے مال کو ڈاکہ نہ مار جائے، نہ یہ پریشانی ہے کہ یہاں اس مال نے کم ہو جانا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر پریشانی ہے، زیادہ مال ہے تو پریشانی ہے کہ یار لوگ حسد کرنا شروع کر دیں گے،
لوگ ڈاکے ماریں گے میرے مال کے اوپر، میرا جینا حرام کر دیں گے، رات کو نیندیں بندے کی ضائع ہو جاتی ہیں، ساری رات سوچتے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے میں کدھر لے کے جاؤں گا۔ لیکن جو بندہ قناعت کرنے والا ہوتا ہے، صابر ہوتا ہے، شاکر ہوتا ہے، اگرچہ اس کے پاس ایک ہی روٹی کیوں نہ ہو تو وہ رات کو اچھی نیند سوتا ہے اور صبح بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ جاگتا ہے اور اپنے رب سے بڑا راضی ہونے والا ہوتا ہے۔ لیکن جو بندہ صابر، شاکر اور قناعت کرنے والا نہیں ہوتا، اس کے پاس کروڑوں بھی ہوتے ہیں تو پھر بھی رات کو یہی سوچ کے سوتا ہے کہ صبح اٹھنا ہے تو کہاں پہ جا کے میں نے کاروبار اپنا نیا چمکانا ہے، کہاں پہ جا کے میں نے اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنا ہے۔ تو اسی باغ دوڑ کے اندر انسان لگا رہتا ہے تو آن قریب کیا آتا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں مال کی کثرت نے ہلاکت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، کہ ہر دن ایک نئی سوچ ہے، ہر دن ایک نئی کامیابی کے پیچھے جا رہے ہیں، کہ آج کل 2 لاکھ کمایا اب 4 کی طرف جاتا ہوں، 4 کما لیا اب 8 کی طرف جاتا ہوں۔ اور یہ کامیابی ہم سمجھتے ہیں، لیکن کامیابی اصل تو یہ نہیں ہے نا۔ کامیابی تو اصل یہ ہے کہ انسان کو آگ سے بچا لیا جائے۔ فرمایا کہ اصل کامیابی یہ ہے، من زحزح عن النار فقد فاز، کہ جس بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، حقیقت کے اندر کامیابی یہی ہے۔ ہم کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ مال آ گیا، اچھے پیسے کما لیے، شکل و صورت اچھی ہے، جسم اچھا ہے، جوانی ہے، کپڑے اچھے ہیں، سب کچھ اچھا ہے، اولاد بھی اچھی ملی ہے، تو یہی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی وہی ہے کہ جو رب کے پاس موجود ہے۔ اصل کامیابی اسی وقت ملے گی کہ جب رب تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت کے اندر بھیج دے گا۔ ایک اور مقام پر اسی دنیا کے حوالے سے فرمایا کہ قناعت کیا چیز ہے۔ فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایکم احسن عملا۔ فرمایا کہ جو کچھ ہم نے زمین کے اوپر بنایا ہے، دیکھ لے جو کچھ زمین کے اوپر ہے، وہ مال ہے، بیٹے ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، فرمایا کہ کس وجہ سے زینۃ لها، تو یہ بس اس زمین کی خوبصورتی ہے، زینت ہے۔ کیوں؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون جو ہے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ کہ دنیا کی زندگی کو سجا دیا گیا، خوبصورتی بنا دی گئی اس زمین کے اوپر، طرح طرح کی آزمائشیں ڈال دی گئی تاکہ میں دیکھوں تو صحیح، رب فرماتے ہیں لنبلوہم، تاکہ میں آزماؤں لوگوں کو، میں دیکھوں کہ میں نے خوبصورت دنیا کو بنا دیا ہے، طرح طرح کے اس کے اندر میوہ جات رکھ دیے، طرح طرح کے سیر سپاٹے کے مقامات رکھ دیے، طرح طرح کی میں نے یہاں پر چراگاہیں بنا دی، باغ بنا دیے، پہاڑ بنا دیے، خوبصورتی کے مناظر بنا دیے، سب کچھ بنا دیا۔ لیکن فرمایا کہ اس کو بنانے کی وجہ یہ تھی کہ نبلوہم، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ کون سا ایسا بندہ ہے جو سب سے زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، اور کون ایسا ہے جو اس دنیا کی زندگی کے اندر پڑ گیا ہے، اور کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس نے اپنے دامن کو اس دنیا سے بچایا اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر لیا۔ تو کامیاب وہی بندہ ہے جو بندہ اپنے رب کو راضی کر لے، جو رب نے دیا اس کے اوپر قناعت کرے، رب نے اگر ایک لقمہ دیا تو اس کے اوپر بھی رب کا لاکھ بلکہ کروڑ شکر ادا کرے کہ میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے کہ جن کا بدلہ مجھے ایک لقمہ بھی ملتا، لیکن رب تعالیٰ کی شانیں کیا ہے، وہ تو ہمیں 3 وقت کا اچھا کھانا دے رہا ہے، بلکہ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم تو سالوں کے لیے جمع کر لیتے ہیں، اتنی زیادہ دنیا کی فراوانی ہو گئی۔ صحابہ کرام کی اگر سیرت کو پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے 3 دن کچھ کھایا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا کہ یا اللہ تو نے ہمیں دیا کیا ہے، ہم کفار سے مارے کھا رہے ہیں، جنگیں لڑ رہے ہیں، ہمارے جسم کے اوپر پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے پیٹ کے اندر جانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں، لیکن کبھی بھی زبان سے شکوے کا کلمہ نہیں لایا، پھر بھی صابر رہے، شاکر رہے،
آج 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئی، ان کا نام آج بھی موجود ہے۔ لیکن وہ جو دنیا کے اندر آئے بڑے بڑے بادشاہ جن کے پاس کروڑوں تھے، اربوں تھے، جواہرات تھے، ہیرے تھے، لیکن انہوں نے بس اسی دھن کے اندر، اسی لگن کے اندر زندگی گزاری کہ میرے پاس اگر ایک ملک کی بادشاہت ہے تو دوسرے کی بھی آ جائے، دوسرے کی ہے تو تیسرے کی بھی آ جائے۔ وہ اسی ڈگر کے پیچھے لگے رہے، لیکن آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو اور رب تعالیٰ ہمیں بھی دنیا کے اندر عزتوں سے نوازے، دنیا کے اندر جو ہے رب تعالیٰ ہمیں بھی نوازے اور ہمارے چرچے کروائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، ایک ہی نسخہ ہے، ہم قناعت کرنے والے بن جائیں، صابر و شاکر بن جائیں، رب تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں، دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کریں۔ جسے پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے پاک راوی نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن میرا کندھا پکڑا اور فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جس طرح ایک مسافر یا اجنبی شخص رہتا ہے، کن فی الدنیا کا انکا غریب، کہ دنیا کے اندر اس طرح رہو کہ جس طرح ایک مسافر یا آدمی رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے بعد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے جب دن ہو جائے تو دن ہونے کے بعد رات کا انتظار نہ کرو کہ اب رات بھی آئے گی، یا رات آ گئی تو رات کے بعد دن کا انتظار نہ کرو کہ اب دن بھی آئے گا۔ اور فرمایا جب تم اس دنیا کے اندر موجود ہو، تمہیں صحت ملی ہے تو صحت کے دن کے اندر بیماری کے لیے تیاری کر لو، اور جب زندگی کے اندر موجود ہو تو اپنی موت کے لیے تیاری کر لو، کہ کہیں نہ ایسا نہ ہو کہ تم تندرستی کے اندر ہو اور کہو مجھے تو بیماری آنی ہی نہیں ہے، میں نے تو بیمار ہونا ہی نہیں ہے، رب تعالیٰ نے مجھے تو صحت دی ہے، میں تو ساری زندگی ٹھیک رہوں گا۔ لیکن فرمایا کیا ہے کہ اگر تم تندرست ہو، صحت مند ہو، تو پھر کام یہ کرو کہ اپنی بیماری کے دنوں کے لیے تیاری کر لو، عبادت کر لو، خوب رب تعالیٰ کے حضور سجدے کر لو، کہ آج اگر میں صحت مند ہوں، آج اگر میں ٹھیک ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بیمار ہو جاؤں، آج اگر میں سجدے کر لیتا ہوں زمین کے اوپر، کہیں ایسا ہو میں کرسی کے اوپر آ جاؤں، یا پھر زندگی کے اندر موجود ہو تو میں رب تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو اب اپنی موت کی تیاری کر لو، کہیں یہ نہ ہو کہ تم اسی دن کے اندر لگے رہو، بڑی زندگی ابھی پڑی ہے، بڑی زندگی کی ایام ہے میرے پاس، لیکن کیا ہو تم اسی دن کے اندر رہو اور موت تمہیں اچانک آ لے۔ تو فرمایا کہ لب لباب یہی ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ دنیا کے اندر اس طرح رہنا ہے کہ جس طرح ایک مسافر رہتا ہے، کہ مسافر جب کسی جگہ پہ جاتا ہے تو اب اس کو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہاں ٹھہر جانا ہے، بلکہ اس کو پتا ہے چند لمحے میں نے انتظار کرنا ہے، اٹھ کے میں نے اپنی منزل کی طرف بڑھ جانا ہے۔ یہی ہمارا حال ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد اپنے رب کی رضا ہے، اس دنیا کے اندر رہنا نہیں ہے ہم نے، لیکن ہمارے جتنے کام ہو چکے ہیں، جتنا ہم نے کھلاؤ کر لیا ہے، جتنے ہمارے کاروبار بڑھ چکے ہیں، لگتا ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم نے رہنا یہاں ہے، لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ ہم نے یہاں پر نہیں رہنا۔ 100 تھرسا دے سرے تے گڈ، 100 گلاں دی اکو ہی گل، جو بھی کر لیں ہم نے یہاں سے چلے ہی جانا ہے۔ لیکن عقل مند وہی ہے، عقل مند وہی ہے کہ جو اپنی موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لیتا ہے، قناعت کر لیتا ہے، جو کچھ رب نے دیا اس پر صبر کر لیتا ہے، اپنے رب تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے۔ حضرت مطرف اپنے والد رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضرت مطرف اپنے والد سے اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کریمہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کی تلاوت فرما رہے تھے کہ لوگوں کو مال کی کثرت نے ہلاکت کے اندر ڈال دیا اور انہوں نے پھر اپنے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمانے کے بعد جو ہے چند الفاظ ارشاد فرمائے، فرمایا کہ
ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، تو میں ابن آدم کا مال کچھ بھی نہیں ہے۔ ابن آدم کا مال صرف وہی ہے کہ جو اس نے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر صدقہ دے دیا، جو اس نے اپنے رب کے ہاں اس مال کو ذخیرہ کر لیا، یا ابن آدم کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، یا ابن آدم کا مال وہی ہے جو اس نے پہن کر بسیدہ کر لیا، ورنہ اس کے علاوہ ابن آدم کا مال کوئی نہیں ہے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا میرے پاس بینک بیلنس ہے، میرے اتنے کاروبار ہیں، تو ایسے کاروبار جو ہیں یہ تو بندے کے ہاتھ ہی نہیں آنے والے۔ اصل مال انسان کا ہے ہی وہ جو انسان نے اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچا دیا، جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ یا انسان کا وہی مال تھا جو انسان نے کھا لیا، یا انسان کا وہی مال ہے جو اس نے پہن لیا اور اس کپڑوں کے بسیدہ کر دیا۔ لیکن آج کیا ہے، ہم نے اس دنیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ فقط ہم نے یہی رہنا ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ اس بات کا رونا کیوں روتا ہے کہ یار مجھے رب نے کچھ نہیں دیا؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ اگر آج دنیا کے اندر تھوڑا مال دیا گیا ہے تو کوئی بات نہیں، یہی اگر مال قیامت والے دن مل جائے تو کیا ہی کمال ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث سے پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بروز قیامت تکلیف زدہ لوگوں کو، کہ جن کو دنیا کے اندر بڑی تکالیف پہنچتی تھی، جن کو دنیا کے اندر بڑی ماریں پڑا کرتی تھی، جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، جب بروز قیامت رب تعالیٰ ان کو بڑے بڑے درجات سے نواز رہا ہوگا، بڑی بڑی چیزیں عطا فرما رہا ہوگا، تو وہ لوگ جن کو دنیا کے اندر ہر ایک نعمت نوازی گئی، جن کو ہر ایک نعمت دی گئی، فرمایا کہ وہ لوگ اس دن حسرت کریں گے کہ کاش جب دنیا کے اندر ہم تھے تو ہمیں کینچیوں سے ہمارے جسم کو کاٹا گیا ہوتا، کاش ہمیں دنیا کے اندر بڑی بڑی کوٹھیاں نہ دی گئی ہوتی، کاش ہمیں دنیا کے اندر زیادہ مال نہ دیا گیا ہوتا، کاش دنیا کے اندر رہ کر ہم بھی غریب ہوتے، ہمیں بھی لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے، لوگ ہمیں کہتے پرے چلے جا، تیرے جسم سے بدبو آتی ہے، تیرے پاس تو پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ کاش کہ اس وقت ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تو آج قیامت والے دن ہمیں بھی بڑے بڑے درجات ملتے۔ مالدار لوگ قیامت والے دن یہ آرزو کریں گے کاش دنیا کے اندر رہ کر ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا۔ آج ہمارے پاس بھی ایسے درجات ہوتے، جو غریب ہے فقیر ہے وہ سب سے زیادہ رونا یہ روتے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یار یہ دنیا نہیں ہے سب سے زیادہ، اصل وہی ہے جو رب کے پاس ہے۔ اگر کسی کو مال دے دیا گیا تو یہ اس کی کوئی بڑی شان نہیں ہے کہ یہ بڑا نیک تھا تو اس کو اتنا مال دے دیا گیا، رب کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے تو دے دیا گیا۔ جس کے پاس اتنا زیادہ مال ہے اس کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر ہی سب کچھ دے دیا گیا ہو، جو میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، جو روزے رکھ رہا ہوں، رب تعالیٰ کہیں کہہ رہا ہو کہ تیرا عمل مجھے پسند نہیں ہے، ہاں جی تو مشقتیں کر رہا ہے، دنیا کے اندر ہی میں نے تیرا کام تمام کر دیا۔ لیکن جو لوگ جن کے پاس نہیں ہے کھانے کو، جو غریب ہیں مفلس ہیں، وہ بھی رونا نہ روتے رہا کریں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو مر گیا ہوں، میرا تو گزارا بھی اچھا نہیں ہو رہا، کبھی کسی کے پاس جا کے ہاتھ پھیلا دیے، کبھی کسی کے پاس جا کے رونا رو دیا۔ تو یہ جو تمام اعمال ہے رب تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہمارے بزرگان دین گزرے کھانے کو ایک لقمہ بھی نہیں، لوگ دیتے بھی تھے کہ ہم آپ کو اتنا دے دیتے ہیں، لیکن کیا تھا کہ کسی سے ایک لقمہ بھی نہیں مانگنا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ چند دن کی دنیا ہے، یہاں پہ صبر کر لیں، یہاں پہ قناعت کر لیں، یہاں پہ رب کو راضی کر لیں تو قیامت والے دن پھر بارے نیارے ہو جائیں گے۔ اگلی حدیث سے پاک بڑی کمال کی حدیث سے پاک ہے، فرمایا کہ ہم کہتے ہیں کہ اصل امیری کیا ہے، اصل مالداری کیا ہے اور اصل فقیری کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر سمجھا دیا۔ حضور نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر کیا تم یہ سمجھتے ہو جس بندے کو دنیا کی زندگی کے اندر بہت زیادہ مال و دولت دے دیا گیا، بہت زیادہ فراوانی کر دی گئی، کیا وہ بندہ مالدار ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل، جس بندے کو دنیا کے اندر مال دے دیا گیا، فراوانی کر دی گئی،
सज्जे भी माल, खब्बे भी माल, आगे भी माल, पीछे भी माल, हर तरफ ही माल, बंदा खुशहाल है। और मैं अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई ही वो बंदा बादशाह है, अमीर है, मालदार है। फरमाया असल मालदारी ये नहीं है। अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल मालदारी क्या है? फरमाया असल मालदारी ये है कि असल गिना ये है, असल दौलतमंदी ये है कि बंदा दिल का गनी है। और फरमाया कि असल फकीरी ये है कि बंदा दिल का फकीर हो। ज़ाहरी तौर पर फकीर होना ये कोई बड़ी फजीलत नहीं है। ज़ाहरी तौर पर मालदार हो जाना, बड़ी बड़ी कोठियां पास होना, लैंड क्रूजर होना, सब कुछ होना, जमीनों के मुरब्बे होना, ये असल जो है बंदे की खुशकिस्मती नहीं है कि बंदे के पास इतना माल आ गया और इतना पैसा आ गया। और मैं असल खुशकिस्मती तो ये है कि बंदा दिल का गनी हो, माल कसीर हो, दिल कीड़ी से भी छोटा हो। कोई गरीब आ जाए या कोई जरूरतमंद आ ही जाए, जब अपनी अयाशी करनी हो, कोई बड़ी सी बड़ी पार्टी के अंदर जाना हो तो पैसे उड़ाए जाए, देखा ना जाए छापर भर भर के उड़ा दिए जाए। ये ना देखा जाए कि रब ताला को हिसाब देना है। लेकिन जब कोई फकीर आ जाए तो 10 रुपए निकाल के ना आराम से, ये मैं मर गया, मैं लुट गया, मेरे को तो 10 रुपए ही है, बस यही दे देना। असल अमीरी ये नहीं है, असल तो ये है दिल की हो कि बंदा किसी गलत काम के ऊपर अपने माल को जाया ना करे। हाँ, अगर कोई जरूरतमंद आ जाता है तो छुपा के उसकी जरूरत को पूरा कर दिया जाए, दिल का बंदा गनी हो। आज हमारे माशरे के अंदर ये बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है। जिस बंदे के पास पैसा है, हाँ चंद है जो बड़े अच्छे हैं, लेकिन अक्सरियत यही है जिनके पास पैसा है, उनको जब पता चलता है ना कि मैं वहां पे अपना पैसा खर्च करूंगा तो मेरी वाह वाह होगी, तो बड़े खुले अंदाज से फरमानी कर देंगे। कंजरखाना हो, कंजरियां आई हो, पता है कि बंदे कहेंगे कि यार इसने बड़ा पैसा उड़ाया था, वीडियो बन रही है मेरी, तो लोग देखेंगे कि मैं पैसा उड़ा रहा हूं, तो पैसा उड़ा देंगे अपना सारा। लेकिन अगर कोई पता है कि फकीर आ गया है, कोई जरूरतमंद आ गया, वाकई है ये जरूरतमंद है, तो 10 रुपए निकाल के दे दिए। वहां पता है यहाँ पर इज्जत ही कोई नहीं होनी। लेकिन हकीकत के अंदर इज्जत तो वो है जो रब ताला के हाँ इज्जत हो। फरमाया कि दिल की असल फकीरी ये है कि दिल की फकीरी हो। वो फकीरी क्या है कि बंदा गरीब हो, लेकिन गरीब होने के बावजूद भी अपनी झोली किसी के आगे ना फैलाए, बल्कि अपने रब ताला के हाँ अपनी झोली को फैलाए। ये ना कहे कि मैं तो गरीब हूं, मर गया हूं, मुझे कुछ खाने को दो, बल्कि फकीरी आ गई है, गुर्बत आ गई है तो सब्र करे, जो कुछ रब ने दिया है उस पर किनात करे। ये ना कहता फिरे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो मर गया हूं, लुट गया हूं। ऐसे मामलात नहीं करने। तो फरमाया कि तुम लोग तो ये समझते हो कि जिस बंदे के पास बहुत ज्यादा माल आ चुका है, जिस बंदे के पास बहुत ज्यादा फरमानी हो गई है, वही असल मालदार है, वही खुशकिस्मत है। फरमाया खुशकिस्मत तो वो है कि जिसके पास दिल की फकीरी है, जिसके पास दिल की बादशाहत है। असल अमीर वही है, इसके अलावा अमीर कोई भी नहीं है। एक और हदीस से पाक है उन लोगों के बारे में कि जो लोग अपनी झोली को लोगों के सामने फिराते हैं। गुर्बत आ गई, मुफलिसी आ गई, जरूरत पड़ गई, बसाओं का जरूरत नहीं भी होती, सब्र बंदा करे तो कर सकता है, लेकिन हाथ फैलाते हैं लोग। तो हजरत इब्ने मसूद, अब्दुल्लाह बिन इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस जगह के रावी है, फरमाया कि हुजूर ने फरमाया कि जिस शख्स पर मुफलिसी आ गई, गुर्बत आ गई, मुफलिसी आ गई, गुर्बत आ गई, परेशानी आ गई, अब इस परेशानी के अंदर चाहिए तो ये कि बंदा सब्र करे। लेकिन फरमाया कि जो बंदा मुफलिसी के दौर के अंदर किसी बंदे के सामने जाके हाथ फैलाता है कि मुझे कुछ दे दो, मैं तो मर गया हूं, लुट गया हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फरमाया रब ताला को ये अमल इतना नापसंद है कि रब ताला उस बंदे की गुर्बत को दूर ही नहीं करता कि ये मुझसे क्यों नहीं मांग रहा, ये लोगों के पास क्यों जा रहा है। मुफलिसी दी है, गुर्बत दी है, मैंने दी है। अगर किसी को पैसा दिया है तो मैंने दिया है, किसी के पास क्यों जाता है। अगर जाना भी है तो मेरी बारगाह के अंदर आए। तो फरमाया जिसके ऊपर गुर्बत आती है, मुफलिसी आती है, वो लोगों के पास जाकर रोना रोता है अपनी मुफलिसी का कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मर गया हूं, लुट गया हूं, मुझे कुछ दो। तो फरमाया रब ताला को ये अमल इतना नापसंद है कि रब ताला उसकी गुर्बत को दूर ही नहीं करता।
دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو مانگنے والے ہوتے ہیں، ساری زندگی مانگتے رہتے ہیں، کبھی ان کے پاس پیسہ پھر بھی نہیں ٹکتا، مانگ کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال جھڑ گئے، جسم کے اوپر سے ماس جو ہے ہڈیوں سے جدا ہو گیا، ادھیڑ عمر کے ہو گئے مانگتے ہوئے، لیکن پھر بھی جیب نہیں بھری۔ وجہ کیا ہے؟ اگر یہ لوگ رب کے پاس آتے، رب سے مانگتے، تو پھر کیوں نہ فریبانی ہوتی۔ جس سے پاک اگلے حصے کے اندر فرمایا ایسا شخص جب مفلس ہوتا ہے لوگوں کے پاس نہیں جاتا، اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، آرزو کرتا ہے، اپنی مفلسی کا اظہار اپنے رب کے پاس کرتا ہے، تو فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ جد یا بدیر اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے۔ تو آج اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں غریب ہوں، مر گیا ہوں، قناعت نہیں کرتے، زندگی کے اوپر دن پھر کے آ جاتے ہیں، پہلے پیسہ تھا تو اب نہیں ہے، پریشانی آ گئی ہے، تو اپنی پریشانی لوگوں سے بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لوگ تو الٹا وائے وائے کریں گے، واہ واہ کریں گے، یا 2 منٹ کریں گے، تیرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں گے، اپنے رب کے پاس جائیں گے، اپنے رب کو راضی کریں گے، فرمایا جد یا بدیر رب تعالیٰ اس بندے کے پیٹ کو بھر دے گا، مالا مال کر دے گا۔ اب جس سے پاک نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اچھا بندہ کون ہے، سب سے زیادہ مالدار کون ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ رب سے ہم کلام ہوئے تو عرض کیا، مالک و مولا تو مجھے ذرا یہ تو بتا کہ سب سے زیادہ مالدار کون ہے؟ یا جس کے پاس پیسے ہیں وہ مالدار ہے، جس کے پاس کوٹیاں ہیں، بنگلے ہیں، زمینیں ہیں، کاروبار بڑے بڑے ہیں، وہ مالدار ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ سب سے زیادہ مالدار وہ شخص ہے کہ جو سب سے زیادہ قناعت کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ شاکر و صابر ہے، وہ سب سے زیادہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مالدار ہے۔ کروڑوں ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر بندہ صبر کرنے والا نہیں ہے، شکر کرنے والا نہیں ہے، صابر نہیں ہے، قناعت کرنے والا نہیں ہے، تو ایسی مالداری کا کیا فائدہ؟ کتنے لوگ ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ سب کچھ ہے لیکن رونا پھر بھی ختم نہیں ہوتا، پھر بھی کہتے رہتے ہیں کہ میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، آج کل کاروبار اچھا نہیں چل رہا، آج کل تو بڑے کام ڈاؤن ہو چکے ہیں، آج کل تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے؟ فرمایا کہ مالدار شخص ہے ہی وہ سب سے زیادہ رب کی بارگاہ میں مالدار ہے ہی وہ شخص جو سب سے زیادہ قناعت کرنے والا، جو سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنے والا ہے۔ تو آج چند دن کی یہ دنیا ہے، اس کے اندر ہم صبر کر لیں، شکر کر لیں۔ اگر ایک وقت کا کھانا مل گیا، سادہ مل گیا، VIP نہ ملا تو کیا ہوا؟ صبر کر لیں۔ کیا ہوا؟ کل مل جائے گا۔ اگر کل بھی نہ ملا، جب مر جانا ہے پھر تو رب تعالیٰ کے ہاں بڑے بڑے اعلیٰ کھانے موجود ہیں، اگر ہم نے کھانے ہی کھانے ہیں تو اگر اچھے کپڑے پہننے ہیں، نہیں اچھے کپڑے ملتے تو کیا ہے؟ صبر کر لیں۔ رب تعالیٰ کے ہاں تو بڑے بڑے اچھے کپڑے موجود ہیں، اگر ہم نے اچھے کپڑے پہننے ہیں، ہم نے اگر اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہی ہے تو آج وجہ پتہ کیا ہے؟ ہم غریب نہیں ہیں، ہماری خواہشات نے ہمیں غریب بنا دیا ہے۔ ایک بندہ ہے جس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اب اس کی نیت یہ ہے کہ یار یہ تو نا اب تھوڑی نا چھوٹی گاڑی ہے، اب میں تھوڑی بڑی لینا چاہتا ہوں۔ اب کیا ہے؟ اس کی اس خواہش نے اس کو غریب کر دیا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میرا کام تو چل رہا ہے، لیکن اب دل کے اندر ہے کہ پہلے چھوٹی تھی اب تھوڑی بڑی لے لیتا ہوں، لیکن بڑی کے لیے پیسے پاس نہیں ہے، تو اب پریشانی کے اندر بیٹھا ہے اور اپنی ناشکری کر رہا ہے، رب سے یہ کہہ رہا ہے مولا ایک بڑی گڈی کر دیں نا، چس تائیں آڑی ہے۔ لیکن کیا ہے؟ یہ جو الفاظ ہے یہ ناشکری ہے کہ اگر رب نے کسی بندے کو موٹر سائیکل بھی نہیں دیا، تیرے پاس تو پھر گاڑی ہے، تو شکر ادا کر مولا میں تو اس کے قابل نہیں تھا۔ کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کو ہاتھ دیتے ہیں سفر کرنے کے لیے کہ ہمیں بٹھا کے لے جاؤ، لیکن تجھے رب نے اچھی AC والی گاڑی دی ہے تو پھر بھی آگے بڑھنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم غریب نہیں ہوتے، ہماری خواہشات نے ہمیں غریب بنا دیا ہے۔ ہم مفلس نہیں ہیں، ہماری خواہشات نے ہمیں مفلس بنا دیا ہے۔ آج اگر کسی کی 10,000 تنخواہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری 40 ہو جائے، کیوں؟ ہماری خواہشات بڑھ گئی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں 10,000 پر گزارا کر لیتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کی لاکھوں تنخواہ ہے ان کا بنتا بھی کچھ نہیں ہے، کیوں؟ ہماری خواہشات نے ہمیں غریب بنا دیا۔ اگر ہم اپنی خواہشات کنٹرول کر لیں
جس کو پتا ہے کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے، میں اس پہ سفر کر لوں گا، شکر ادا کرتا ہے، تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں، اس کو کوئی ٹینشن نہیں کہ میرے پاس اب اتنے پیسے آئے تو میں گاڑی لوں۔ لیکن جیسے ہی اس کی دل کی خواہش بڑھی کہ میں اب تھوڑا مزید آگے بڑھوں، تو بندہ غریب ہو گیا۔ اگلی حدیث پاک بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں۔ حضور نے بڑا پیارا نسخہ بتا دیا کہ یہ کام کرو گے تو رب بھی تم سے محبت کرے گا، اور یہ کام کرو گے تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ آج کون سا ایسا بندہ ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ سارے لوگ مجھ سے محبت کریں؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، میرا رب بھی مجھ سے محبت کرے۔ لیکن حضور نے ہمیں نسخہ بتا دیا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ رب اپنے بندے سے محبت کرے، لوگ بھی اس بندے سے محبت کریں، تو فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں اور تمہارا رب بھی محبت کرے، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے محبت کرے، تو فرمایا تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ تو رب تم سے محبت کرے گا۔ جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس کو اپنے دل سے نکال دو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ یہ نہ کہو کہ فلاں چیز بھی میرے پاس آ جائے، فلاں بھی میرے پاس آ جائے، پھر میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ فرمایا جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے ان سے بے رغبتی اختیار کرو، دنیا کو چھوڑ دو، رب تم سے محبت کرے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ ہم سے کس طرح محبت کریں گے؟ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ بھی ہم سے محبت کریں۔ تو فرمایا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، جو کچھ لوگوں کی جیبوں کے اندر ہے، اس کے اوپر نظر رکھنا چھوڑ دو، رب لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری نظر لوگوں کی جیبوں کے اوپر ہوتی ہے کہ یار یہ باہر سے بندہ آیا نا، اب اس کو ذرا گھیرو۔ اگر پاکستان کے اندر کوئی بندہ رہتا ہے، کوئی باہر سے بندہ آ گیا، تو اب یار نا اے چنگے یورو کما گیا ہے، اے چنگے ڈالر نہیں دے کوڑے، اب نا اس کی جیب پہ اوپر نظر رکھ لیتا ہوں، اب اس کے ساتھ نا 1.5-2 مہینہ گزارتا ہوں تو اچھا کھانے کو بھی مل جائے گا، یہ کہیں سیر سپاٹے میں جائے گا تو سیر بھی ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ تو پھر معاملہ کیا ملتا ہے، جب 2 مہینے گزرتے ہیں تو جو باہر سے آتا ہے وہ پھر دل کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس کی کہ یار یہ 2 مہینے میرے ساتھ رہا ہے، میں اس کو کھلاتا رہا ہوں، میں ہی پلاتا رہا ہوں، اس نے تو ایک ٹکا بھی اپنے پاس نہیں لگایا، تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے، حضور نے فرما دیا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں تو جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، جو کچھ لوگوں کی جیبوں کے اندر ہے، اس کے اوپر نظر رکھنا چھوڑ دو، لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب بھی ہم سے محبت کرے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی ہم سے محبت کریں، لیکن رب محبت کرے گا دنیا کے اندر جو کچھ ہے ہم نے اس سے بے رغبتی اختیار کرنی ہے، اور جو کچھ جو ہے لوگوں کی جیبوں کے اندر ہے اس سے ہم نے اپنی نظروں کو بچا کے رکھنا، تو لوگ بھی ہم سے محبت کریں گے۔ آخری حدیث پاک بڑی پیاری حدیث پاک، جو مفلس ہیں، غریب ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مفلس یا غریب ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ بندہ غریب بھی ہو، مفلس بھی ہو، لیکن صبر بھی کرنے والا ہو، ایسی فقیری ہو کہ جس کے اندر بندہ صبر بھی کرنا والا ہو، تو پھر رب کے ہاں مقبول ہے۔ لیکن اگر بندہ غریب بھی ہے، پھر بندہ لوگوں سے مانگتا بھی رہے، تو پھر بندہ رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ ہاں غریب ہے، غریب ہونے کے باوجود مفلس ہے، پیسے کم ہیں تھوڑے اپنے پاس، جیب خالی رہتی ہے، لیکن صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، ایسا بندہ رب کی بارگاہ میں مقبول۔ لیکن ایسے بندے کو قیامت والے دن کیا اجر ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الفقراء المؤمنین الجنۃ قبل الاغنیاء بنصف یوم فهو 500 عام۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غریب مسلمان دولت مند مسلمانوں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ امیر جو ہے ابھی لائن کے اندر لگے ہیں، مالدار جو ہے ابھی اپنے مال کا حساب دے رہے ہیں، فلاں دن تم نے 1 لاکھ کمایا تھا تو کہاں سے کمایا تھا، فلاں دن تم نے اتنا پیسہ لیا تھا تو کہاں سے لیا تھا، فلاں دن اچھا کھانا کھایا تھا تو کہاں سے پیسہ لے کے کھایا تھا، فلاں دن تمہارے پاس اچھی گاڑی تھی تو کہاں سے تو نے لی تھی۔ فرمایا کہ مسلمان غریب جو ہے 500 سال پہلے جنت کے اندر مالداروں سے پہلے داخل ہو جائیں گے۔ وجہ یہ ہوگی کہ ان کے پاس تو کچھ ہوگا ہی نہیں، انہوں نے حساب کہاں سے دینا ہے۔ لیکن جن کے پاس فراوانی ہے مال کی، سب کچھ ہے،
پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے، حلال کا کمایا تھا یا میں نے حرام کا کمایا تھا، پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب فرمایا کہ یہی لوگ لائن کے اندر لگے ہیں، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دے رہے ہیں، لیکن غریب جو ہے، مفلس جو ہے، پہلے جنت کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ مفلس جو ہے سب سے پہلے جنت کے اندر جا کے اپنے رب تعالیٰ کے حضور رب کی رضا حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے، غریبی آ جاتی ہے، مفلسی آ جاتی ہے، تو غریبی اور مفلسی ہونے کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، تو سب سے پہلے کرنا ہے قناعت کرنی ہے، صبر کرنا ہے، رونا نہیں، روتے رہنا کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اپنی جھولی کو لوگوں کے پاس نہیں پھیلاتے رہنا، بلکہ اپنے جھولی کو اپنے رب کے ہاں پھیلانا ہے کہ مالک و مولا تو نے فلاں کو اتنے پیسے دے دیے، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے بھی دے، وہ تیری رضا تھی، تیری رضا ہے، تو نے مجھے غریب کر دیا ہے، تیری رضا ہے کہ میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں، اچھی سواری نہیں ہے میرے پاس، اچھا کھانا نہیں ہے میرے پاس، اچھا رہنے کو اچھا مکان نہیں ہے میرے پاس، یہ تیری رضا تھی، لیکن تو اپنا مجھے صابر بنا، تو مجھے اپنا شاکر بنا، قناعت کرنے والا بنا، پھر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، مردود نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اتنا زیادہ مال ہونے کے باوجود بھی اگر بندہ رونا ہی روتا رہتا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو مر گیا ہوں، لٹ گیا ہوں، میرا کیا بنے گا، تو پھر کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اتنا مال ہونے کے باوجود بھی اگر ہماری زبان سے یہی الفاظ نکلتے ہیں تو رب تعالیٰ ہم سے ناراض ہی ہوگا، ہم سے راضی کہاں ہوگا۔ تو مال، اصل انسان کا مال وہی ہے جو انسان نے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر پہنچا دیا۔ اگر ہمارے پاس مال ہے تو کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ خرچ کریں کہ جہاں پہ خرچ کرنے کے ساتھ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا۔ وہی پہلے شروع کے اندر بات عرض کی، ہم مال خرچ ہی وہیں کرتے ہیں جہاں پہ ہماری عزت بنتی ہو، جہاں پہ ہمارا وقار بڑا ہو، جہاں پہ ہمارا تھوڑا مقام بلند ہوتا ہو، ہم خرچ ہی وہاں پہ کرتے ہیں۔ کون ہے جو چھپا کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیتا ہے؟ کون ہے جو چھپا کے کسی مفلس بندے کو دیتا ہے، اس کو کاروبار بنا کے دے دیتا ہے؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کنجریاں آ گئی چار، اب ان کے اوپر پیسے اڑانے شروع کر دیے، خسرے آ گئے ان کے اوپر اڑانے شروع کر دیے۔ جہاں پہ کوئی فنکشن ہے ایسا کہ جہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے، رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، جہاں پہ ہماری دوستی، ہماری رشتہ داریاں ہماری چمکیں گی، وہاں میں ہم بلا دھڑک اپنے مال کو ضائع کرتے ہیں۔ کوشش کریں اپنے مال کو ایسی جگہ پہ خرچ کریں جہاں پر خرچ کرنے سے رب بھی راضی ہو اور رب کا رسول بھی راضی ہو، اور رب تعالیٰ ہمیں اس مال کی برکت سے دنیا کے اندر بھی بلائیاں عطا فرمائے اور آخرت کے اندر بھی بلائیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔